نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے، درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان مقدس ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو قرآن اور احادیث کے علاوہ سب کچھ جھوٹ ہے، چاہے اس کا لکھنے والا کوئی بھی ہو۔ تو سفین کا افسانہ جو چل رہا ہے، تو بات چلی تھی کہ دونوں جماعتوں کی طرف سے دو حاکم مقرر کیے جائیں گے جو فیصلہ کریں گے۔ تو یہ طبری شریف ہے جز نمبر 4 صفحہ 40 پہ۔ اس پہ ابو جعفر ہے، وہ کیا لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک معاہدہ ہوا 13 صفر 37 ہجری کو۔ وہ معاہدہ تحریری طور پر لکھا گیا، اور یہی بات طبری جز نمبر 4 صفحہ 40 پہ لکھتا ہے کہ 13 صفر کو جنگ صفین شروع ہوئی، اور یہاں اسی صفحے پہ یہ لکھ رہا ہے، ایک ہی راوی ہے ابو محنف، آپ اس کے نشے کی حالت دیکھیں کہ یہاں وہ لکھ رہا ہے کہ اس تاریخ کو جنگ بند ہوئی، وہاں لکھ رہا ہے ایک ہی صفحے پہ اس تاریخ کو جنگ شروع ہوئی، اور ساتھ ہی لکھتا ہے اسی تاریخ کو جنگ بند ہوئی۔ باقی آپ سوچئے گا کہ اس کی یہ بات جو ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ دونوں فریقین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات رمضان المبارک کے مہینے نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ دومت الجندل ایک مقام ہے، وہاں پر فیصلہ سننے کے لیے حاضر ہوں گے کہ فیصلہ کیا لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی طبری شریف ہے، جز نمبر اس کا 4 ہے صفحہ 51 اس کے اوپر کیا لکھتا ہے کہ دومت الجندل میں یہ لوگ اکٹھا ہوئے رمضان المبارک کے اندر، کبھی کہتا ہے کہ جنگ شروع ہوئی 13 صفر کو، کبھی کہتا ہے 13 صفر کو بند ہوئی، اب کہتا ہے کہ معاہدہ ہوا یہ دومت الجندل میں رمضان المبارک۔ وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے، تو جو دونوں فریقین تھے جو حاکم مقرر کیے گئے تھے وہ تھے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پر غور کیا، لیکن کسی بات پر ان کا اتفاق نہ ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کا نام پیش کیا، ابو موسیٰ اشعری نے انکار کر دیا۔ اب پھر عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام پیش کیا، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آخر آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری تو یہ رائے ہے کہ ہم دونوں کو معزول کر دیں اور خلافت کے معاملہ کو مسلمین کے مشورہ پر چھوڑ دیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح رائے تو یہی ہے جو آپ نے دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے لوگو، ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہاں ہم واقعہ ہی متفق ہو گئے ہیں۔ کس بات پہ؟ ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ہم دونوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بات کہاں سے چلی تھی، بات چلی تھی قصاص سے، وہاں سے یہ گھماتا پھراتا اب خلافت پر بات لے آیا ہے، اور معزول کس کو کیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، وہ تو خلیفہ ہیں، امیر معاویہ کے پاس تو خلافت ہے ہی نہیں۔
اور جس کے پاس کوئی عہدہ ہی نہ ہو اس کو کیا مزول کرنا؟ یہ تو بچوں والی بات ہے، یہ تو ٹکیاں ٹافیاں دے رہا ہے آپ کو راوی اور آپ کھائے جا رہے ہیں میٹھا سمجھ کر۔ لیکن عقل سے بھی کام لیجئے، امیر معاویہ خلیفہ ہیں ہی نہیں تو مزول کیا ان کو کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مزول کرتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو مزول کرتا۔ اس کے بعد جو اعلان کی باری تھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی کو برقرار رکھتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں معزول کرتا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ قریب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں، وہ قصاص بھی مانگ رہے ہیں، وہ حقدار ہیں کہ وہ خلیفہ رہیں۔ وہ خلیفہ ہے ہی نہیں تو رہیں کہاں بھائی؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ خلیفہ جو ہے ہی نہیں وہ رہے گا کہاں سے؟ تو میں اس چیز کا زیادہ حقدار امیر معاویہ کو سمجھتا ہوں۔ تو اس کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تمہیں نیکی کی ہدایت دے۔ تم نے غداری کی ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے، تمہاری مثال اس کتے کی سی ہے جس پر کچھ لادا جائے تو ہانپے، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ہانپے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ یہ دیکھ کر شری نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے شری کو کوڑے مارے۔ یہ باری باری جس طرح وہ کشتی آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ریسلنگ، پہلے ایک مارتا ہے دوسرا دیکھتا ہے پھر دوسرا مارتا ہے، یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کوڑے مار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، تو دونوں نے ایک دوسرے کو کوڑے مارے، لوگ کھڑے ہوئے اور چل دیے اپنے اپنے گروہ کی طرف، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ شامی جو ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کو خلافت سونپ دی۔ کس چیز کی خلافت سونپ دی ان کو؟ خلیفہ تو وہ ہیں ہی نہیں، ان کو کیا دے دیا؟ کیوں خلافت سونپی ان کو؟ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ آپ دیکھیں یہ کیسی داستان ہے، کیسی یہ قصہ ہے، کیسا یہ ناول ہے۔ صحابی جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب سے بہترین وہ انسان ہیں، ان پر یہ کس طرح کا بہتان لگا رہا ہے کہ وہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ مولوی نے سمجھا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہم میں تمیز نہیں ہے، نعوذ باللہ ان میں بھی نہیں تھی۔ تو اس فرق کو جانیے، فرق جان کر جیئے۔ تو یہ قصہ ہے، یہاں پر قصہ جو ہے وہ تمام ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ وہ میچ ہے جو ٹیسٹ میچ ہے، یہ کھیلنے کے بعد ڈرا ہو گیا ہے، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا۔ تو جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ کا کوئی نتیجہ تو ہوتا نہیں، جھوٹ کہاں سے کہاں لے کر چلا گیا۔ تو آگے انشاءاللہ بڑھیں گے بات کو لے کر۔ قصہ تو یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن بات کا نچوڑ جو ہے، خلاصہ ابھی باقی ہے۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے گند سے، اس طرح کے دروغ گوئی، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔